اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ اور اسی قرآن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مختلف انبیاء کو مختلف انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی، مختلف ایام کو، مختلف راتوں کو، مختلف ساعتوں کو مختلف ایام کے اوپر فضیلت عطا کی۔ اسی طریقے سے زمین کے مختلف حصوں کو دوسرے حصوں کے اوپر فضیلت عطا کی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت عطا کی۔ اسی طریقے سے مختلف ایام مختلف فضیلت رکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمام راتیں برابر نہیں ہیں بلکہ جو قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی خدا نے اس کو ایک خاص فضیلت عطا کی۔ اسی طریقے سے مختلف زمینیں اور زمین کے مختلف حصے مختلف قسم کی فضیلت رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب وادی مقدس پہ آئے تو کس انداز سے ارشاد ہوا کہ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے نعلین کو اتار دیں، آپ جو ہیں وادی مقدس میں داخل ہو چکے ہیں، وادی مقدس طویٰ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یعنی اندازہ ہوا کہ مختلف زمین کے حصے برابر نہیں ہیں، مختلف ایام برابر نہیں ہیں اور مختلف انبیاء برابر نہیں ہیں۔ یہیں سے جس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا وہ یہ کہ روزہ عاشور کی خاصیت اور روزہ عاشور کی وہ فضیلت اور وہ مقام کہ جو خاص ہے روزہ عاشور سے، جس میں دوسرے ایام اس کے ساتھ شریک کار نہیں ہیں بلکہ ایک خاص اہمیت ہے روزہ عاشور کی۔ اور اسی سلسلے میں مختلف روایات ہیں جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ روزہ عاشور کو باقی ایام جیسا نہ سمجھا جائے بلکہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے اور اس کو باقی ایام سے نہ ملایا جائے۔ اور کئی ایک روایات ہیں، کچھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی روایت جو انتہائی مشہور و معروف ہے اس باب میں، اور وہ ہے امام حسن علیہ السلام سے روایت کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، اور یہ وہ روایت ہے کہ کئی مقاتل میں آپ کو مل جائے گی جہاں بھی امام حسن علیہ السلام کے علماء مصائب بیان کرتے ہیں، مصیبت کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اس روایت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب امام حسن کا آخری وقت تھا اور زہر کی وجہ سے خون کی الٹیاں آ رہی تھیں جس کے اندر جو ہے وہ جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے تشت میں، تو آقا حسین برابر میں بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ امام حسن نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، اور وہ کیا کہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، کہ اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا دن کوئی نہیں ہے، یعنی جیسی مصیبت روزہ عاشور کی ہے ایسی مصیبت کسی دن کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ لا یوم کیوم الحسین، دیکھو کسی دن کو روزہ عاشور جیسا قرار نہ دینا، کسی دن کو امام حسین کا دن جیسا نہ سمجھنا، اس کا اپنا خاص مقام ہے کہ لا یوم کا یوم الحسین، دیکھو جیسا امام حسین کا دن تھا علیہ السلام ایسا کسی کا دن نہیں تھا۔ کہ مصیبت کا عالم کیا تھا کہ اس دلفا علیہ 30,000 رجل، کہ 30,000 لوگوں نے لشکر کشائی کی امام حسین کے اوپر، یزعمون انہم من ہذہ الامہ، اور ظلم کی انتہا تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو امام حسین کے اوپر حملہ کرتے ہوئے بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس امت سے ہیں، اور اس کے اوپر مزید ظلم یہ کہ کل یتقرب الی اللہ عز وجل بدمہ، کہ یہ سب کے سب امام حسین کا قتل کرتے ہوئے یہ گمان کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے قربت الہی حاصل کی جائے گی۔ عجیب مقام ہے کہ تمام کے تمام امام حسین کے خون کے ذریعے سے اللہ سے قربت حاصل کر رہے تھے، یعنی کتنا، اور اس کو نیک کام سمجھ رہے تھے۔ تو یہ انتہائی مصیبت کا دن۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے
اور روایت ہے عبداللہ ابن فضل ہاشمی سے، علل الشرح میں اس روایت کو نقل کیا، بیان کرتے ہیں قلت لأبی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ امام صادق کی خدمت میں حاضر تھا، امام سے میں نے ایک سوال کیا کہ یبن رسول اللہ کیف صار یوم عاشورا یوم مصیبت و غم و جزع و بقاء دون الایام الذی قبض منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اے یبن رسول خدا، کیا وجہ ہے کہ روز عاشور سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہے، روز عاشور غم کا دن ہے، روز عاشور رونے کا دن ہے، جبکہ باقی ایام کہ جن کے اندر اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرمائے وہ اس طریقے سے مصیبت کا دن نہیں ہے جس طریقے سے روز عاشور کی مصیبت ہے، وہ بھی مصیبت کا دن ہے، وہ بھی رونے کا دن ہے، وہ بھی بقا کا دن ہے، لیکن دونوں ایام برابر نہیں ہیں، اور جس طریقے سے روز عاشور کی مصیبت ہے اس طریقے سے اس دن کی مصیبت نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روز عاشور کو اس انداز سے منانا اہل بیت علیہم السلام نے اس زمانے میں بھی رائج کر دیا تھا، یعنی یہ وہ شے نہیں ہے جو آج کے زمانے میں رائج ہے، بلکہ اس زمانے سے روز عاشور اسی انداز سے منایا جاتا تھا کہ اس دن غم کی کیفیت ہو، صرف غم کی کیفیت ہو۔ تو سوال کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول نے رحلت فرمائی یہ اس دن تو اس طریقے سے مصیبت کا دن نہیں ہے جس طریقے سے روز عاشور کا دن ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والیوم الذی ماتت فیہ فاطمہ علیہ السلام، جس دن جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت فرمائی وہ بھی دن اس طریقے سے مصیبت کا دن نہیں ہے جس طریقے سے روز عاشور کی مصیبت ہے۔ والیوم الذی قتل فیہ امیر المؤمنین علیہ السلام والیوم الذی قتل فیہ الحسن علیہ السلام بالسم، اسی طریقے سے جس دن امیر کائنات اس دنیا سے قتل کیے گئے تو اس دن بھی مصیبت کا دن ہے، لیکن اس طریقے سے مصیبت کا دن نہیں ہے جس طریقے سے روز عاشور کی مصیبت ہے۔ اسی طریقے سے جس دن امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا گیا زہر کے ذریعے سے، اس دن تو اس طریقے سے مصیبت نہیں منائی جاتی جس طریقے سے روز عاشور مصیبت منائی جاتی ہے۔ تو اے ابن رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ان ایام کو اس طریقے سے نہیں منایا جاتا جس طریقے سے روز عاشور کو منایا جاتا ہے؟ تو جواب امام نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم الحسین علیہ السلام اعظم مصیبتا من جمیع سائر الایام، دیکھو یہ امام حسین کی جو مصیبت کا دن ہے جو روز عاشور ہے اس کو کسی اور دن سے نہ ملانا، مفہوماً یہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے اس کی مصیبت تمام ایام کی مصیبت سے سب سے زیادہ ہے، یہ معمولی دن نہیں ہے۔ وذالک ان اب امام نے وجہ بیان کی کہ کیا وجہ ہے، وذالک ان اصحاب الکساء الذی کانوا اکرم الخلق علی اللہ تعالی کانوا خمسہ، کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کساء کہ جس دن آیت تطہیر نازل ہوئی چادر کے نیچے جو افراد تھے یہ 5 افراد تھے، اور یہ کائنات میں اور خلق الہی میں سب سے زیادہ مقرب ترین افراد تھے، ان سے زیادہ تقرب الہی کوئی نہیں رکھتا تھا اور خدا کے قریب ان سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ فلما مضى منهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن ان میں سے جب اللہ کے نبی رخصت ہوئے تو بقی امیر المؤمنین و فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد 4 ہستیاں تھیں جو دنیا میں باقی رہیں، مولا کائنات باقی رہے، جناب سیدہ باقی رہیں، امام حسن و حسین علیہم السلام باقی رہے، یہ ہستیاں باقی نہیں، اللہ کے رسول چلے گئے۔ تو اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَقَانَ فِيهِمْ لِلنَّاسِ عَدَاءٌ وَصُلْوَةٌ، جب یہ 4 ہستیاں باقی تھیں تو لوگ ان ہستیوں کے ذریعے سے صبر کرتے تھے، ان ہستیوں کے ذریعے سے لوگوں کو تسلی ملتی تھی کہ اللہ کے رسول چلے گئے لیکن یہ 4 ہستیاں باقی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا مَضَتْ فاطمہ علیہ السلام كَانَ فِي امیر المؤمنین والحسن والحسین للناس عَدَاءٌ وَصُلْوَةٌ، کہ جب جناب سیدہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اس کے بعد مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام باقی تھے، ان کو دیکھ کے لوگوں کو صبر آتا تھا، ان کو دیکھ کے لوگوں کو تسلی ملتی تھی کہ ابھی اصحاب کساء میں سے یہ 3 افراد باقی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا مَضَى مِنْهُمْ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد جب امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کان للناس فی الحسن والحسین عَدَاءٌ وَصُلْوَةٌ، تو امیر کائنات تو چلے گئے تھے لیکن امام حسن امام حسین کو دیکھ کے لوگوں کو تسلی ملتی تھی، اور ان کو دیکھ کے لوگوں کو ایک صبر آتا تھا کہ اب کم از کم یہ تو موجود ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ فلما مضى الحسن علیہ السلام کان للناس فی الحسین عداء وسلوى، اور جب امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب امام حسن اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسین کو دیکھ کے لوگوں کو تسلی ملتی تھی، ان کو دیکھ کے صبر آتا تھا. ہاں لیکن جب امام حسین کا وقت آیا کہ فلما قتل الحسین علیہ السلام لم یکن بقی من اہل الکساء احد للناس فیہ بعدہ عداء وسلوى، کہ جب امام حسین کی رحلت کا وقت آیا، امام حسین کو قتل کیا گیا، تو اب دنیا میں اصحاب کساء میں سے کوئی موجود نہیں تھا، اور اب کوئی ایسا موجود نہیں تھا جسے دیکھ کے اصحاب کساء میں سے لوگ دیکھ کے جس سے صبر حاصل کریں، جس سے دیکھ کے لوگوں کو تسلی ملے، ایک آسرا ملے. یہاں آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا، اور راوی کے ذہن میں بھی ایک سوال آیا، اور امام سے سوال کیا کہ کیا امام حسین کے بعد امام سجاد کو دیکھ کے لوگوں کو صبر نہیں آیا؟ کیا امام سجاد کو جب لوگوں نے دیکھا تو ان کو تسلی نہیں ملی، انہیں ایک آسرا نہیں ہوا؟ تو راوی نے یہی سوال کیا کہ قلت یا ابن رسول اللہ فلما لم یکن للناس فی علی بن الحسین عداء وسلوى، کہ اے یا ابن رسول خدا کیا وجہ تھی کہ امام سجاد کو دیکھ کے، علی ابن الحسین علیہ السلام کو دیکھ کے لوگوں کو وہ صبر نہیں ہوا اور وہ تسلی نہیں ملی؟ فرماتے ہیں کہ بلا ان علی ابن الحسین علیہ السلام کان سید العابدین و اماما و حجتا علی الخلق بعد آبائہ الماضین، کہ کہا ہاں امام سید سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے بعد دنیا کے اوپر امام تھے، یہ عابدین کے سردار تھے، یہ خلق الہی کے اوپر حجت تھے اپنے آباء و اجداد کے بعد. لیکن فرق کیا تھا؟ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَلْقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن فرق یہ تھا کہ آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ زمانہ نہیں گزارا، یہ جو فضیلت کا مقام تھا یہ حاصل نہیں تھا. وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، نہ اللہ کے رسول سے براہ راست کوئی شے کو سنا، بلکہ کیا تھا؟ وَقَانَ عِلْمُهُ وِرَاثَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کے پاس جو علم آیا تھا وہ آپ کے بابا سے اور ان کے جد سے، اللہ کے رسول سے وراثت ملی تھی. یہ علم آپ کے پاس وراثت میں آیا تھا، براہ راست اللہ کے رسول سے علم حاصل نہیں کیا تھا. وَقَانَ امیر المؤمنین علیہ السلام وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام قد شاہدہم الناس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. لیکن باقی کی کیفیت کیا تھی؟ باقی سب کے اصحاب کساء کی کہ مولا کائنات جناب سیدہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام، ان کو لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مشاہدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو دیکھا تھا. اور کیفیت کیا تھی؟ فی احوال فی ان یتوالى فکانوا متى نظروا الى احدهم منهم تذکروا حالہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جب بھی لوگ ان کو اللہ کے ان کی جانب دیکھتے تھے اور ان ہستیوں کی جانب نگاہ کرتے تھے، ان کو فوراً وہ منظر یاد آتا تھا کہ چار ہستیاں کس انداز سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور کس انداز سے اللہ کے رسول کے بعد ایک کے بعد دیگر یہ جانشین ہوئیں اللہ کے رسول کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلما مضوا فقد الناس مشاہدتاً، اس کو کٹ کریے گا، فلما مضوا فقد الناس مشاہدۃ الاکرمین، کہ جب یہ افراد چلے گئے دنیا سے تو اب جو ہے وہ لوگوں نے جو کائنات کے سب سے زیادہ مکرم افراد تھے ان کا مشاہدہ چھوڑ دیا. وَلَمْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ فَقْدُ جَمِيعِهِمْ إِلَّا فِي فَقْدِ الحسین علیہ السلام لِأَنَّهُ مَضَى آخِرُهُمْ. لیکن ان کے اندر بھی، اصحاب کساء کے اندر بھی، کہ جب بھی کوئی جاتا تو اس کے پیچھے باقی افراد موجود ہوتے تھے. جب امام حسین کی رخصت کا وقت آیا تو اب مصیبت کی سب سے زیادہ عروج تھا، اور امام حسین کی رخصت ہوتے ہی اصحاب کساء میں سے تمام کو افراد نے چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ کہ امام حسین اصحاب کساء میں سے آخری تھے. اب جب امام حسین کی رحلت ہوئی تو اس کے بعد تمام افراد جو ہے وہ اصحاب کساء میں سے لوگوں سے جدا ہو گئے. وَصَارَ يَوْمُهُ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ مُصِیبَةً، اور اسی وجہ سے امام حسین کی جو مصیبت کا دن ہے یہ سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہے. اس دن جیسا کوئی دن نہیں، اس دن کے
صف میں کسی دن کو لا کے نہیں کھڑا کیا جا سکتا، کیونکہ مصیبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جیسے ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے ان ایام کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ہم اس کو اسی انداز سے باقی رکھیں، اس کے اوپر اسی انداز سے عمل پیرا ہوں۔ اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں امام حسین کے اوپر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے امام حسین کے دن کی مصیبت کا واسطہ حضرت حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔